بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وقت نہیں ہے؟ غور کیجئے کہ جو لوگ قرآن حدیث کی بات کو آنے کے بعد اگر اس کو چھوڑتے ہیں، مطلب وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے کہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، صحیح مسلم کے حضرت سلمہ کی روایت بارہا آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص کو جو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا ما استطعت، مجھے طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی، جنہوں نے طائف والوں کو نہیں دی انہیں دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ راوی نے بتایا کہ اسے اللہ کا کے رسول کا حکم ماننے سے تکبر نے روکا۔ میں آدمی کو روکتا ہے، ابلیس کو اللہ کا حکم ماننے سے روکا، میں بڑا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں استطاعت رکھتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے کبھی طاقت نہ ملے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا وہ مر گیا، زندگی بھر اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو بیکار کر دیا۔ کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا الٹے ہاتھ سے کھانا۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، آج عقیدے میں چیخ چیخ کر چلا کر آپ بیان کریں کہ یہ جو قبروں کی پوجا ہو رہی ہے ان سے استغاثہ ہو رہا ہے، نعتیہ کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملایا جاتا ہے، اولیاء کو جو ہے اللہ سے بڑھایا جاتا ہے، غیر اللہ کو جو ہے پوجا جا رہا ہے، ان کو اللہ کی صفات سے متصف کیا جا رہا ہے، کھلے عام کیا جا رہا ہے، یہ شرک کا اعلان ہو رہا ہے، تو ہم کو کیا امید ہے؟ میرے پاس کاغذ میں کچھ دلیلیں تھی کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ شرک ہر خیر اور صلاح کی بنیاد ہے، ہر فساد اور شر کی بنیاد ہے، توحید ہر خیر اور صلاح کی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں شرک عام ہے، بدعت عام ہے، تو چھوٹے دوسرے معاملات میں ہم کیا کہیں کہ دین میں سنجیدہ ہوں۔ آرام سے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آرام سے لوگ بدعت و خرافات کو دین سمجھ کے نہ صرف اختیار کیے بلکہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جائے، تبلیغ کرتے ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ کچھ کہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے اتحاد و اتفاق پر زر پڑ رہی ہے، دین کا ڈنکا بج رہا ہے، لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں، یہ کر لو تو یہ مسئلہ آسان، وہ کر لو تو وہ مسئلہ آسان، آیت الکرسی پڑھ لو شیطان بھاگتا ہے، فرشتہ محافظت کرتا ہے، فلاں دعا پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بالکل صحیح ہے، یہ روایتیں کچھ صحیح ہے، کچھ صحیح موضوع بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہو جس میں توحید بیان کی گئی ہے اور آپ کے عقیدے میں عمل میں شرک ہے، تو آپ کا آیت الکرسی پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھ لیں آپ، لیکن جا کے آپ قبر پر جھکتے ہیں، وہاں چومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، آپ کا لا الہ الا اللہ کوئی مطلب نہیں رکھتا، بیکار ہے، کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے کس طریقے سے لوگ شرکیات کر رہے ہیں، تو ایسے جتنے لوگ شرک و کفر و غلط منہج، قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے خلاف دین کو اختیار کر رہے ہیں نا، وہ دین کو مذاق بنائے ہیں، کھیل تماشا بنائے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، ورنہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ گرفتار ہو جائے۔ تُبْصَلَ، اس کا علامہ ابن کثیر نے کئی معنی ذکر کیا مفسرین سے، کہ تو آخذ، تسلم، تجازا، تحبس، کہا کہ سب متقارب ہے کہ اپنے کیے بما کسبت، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں کوئی انسان پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، اس کی پکڑ ہو جائے، اس کو سزا دی جائے، مواخذہ کیا جائے، سب ایک ہی معنی کے قریب ہے۔ تو کہا ایسے برے انجام سے بچانے کے لیے آپ نصیحت کیجئے۔ کس چیز کے ذریعے؟ ذکر بھی، قرآن کے ذریعے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ ہم کس سے نصیحت کر رہے ہیں؟ جھوٹے واقعات سے، فضائل اعمال۔ قرآن پڑھنا ہے تو مخصوص، ہمارے یہاں کچھ لوگ قرآن کے شعوری مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنے والے، تو یہ خاص ان علماء کی تفسیر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جو ان کی فکر کے حامل ہیں، قرآن کے نام پہ صاحب تفسیر کی فکر کا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں اگر حدیث کا انکار ہے تو یہ بھی انکار کرتے ہیں، اس میں منہج سلف کی مخالفت ہے تو یہ بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ کی صفات کے تعلق سے مسلمہ اہل سنت والجماعت قرآن حدیث صحابہ کے طریقے کی خلاف ورزی ہے تو یہ بھی وہی مانیں گے۔ آپ چیخ چیخ چلا کے مان رب جائیں، لیکن کہیں گے وہ اتنے بڑے مفکر ہیں، ان کی بات کیسے رد کر دیں گے؟ اللہ کے رسول کی بات رد کر دیں گے۔ دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد دیندار، خول دینداری کا، سارے آج ہمارے یہاں دیکھیے کہ ساری برائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو ایسا لگے کہ اس آدمی سے زیادہ دیندار کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی ہے دین کو کھیل تماشا بنانا، کہ آپ سب کچھ کریں، حلال حرام کریں، مخالفت کریں، جھگڑے کریں، اختلاف کریں، شرک کریں، بدعت کریں، گناہ کبیرہ کریں، لیکن اس کے باوجود دینداری آپ کی کا سلامت ہے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیسے ہوگی؟ کہ قرآن میں یہ حکم ہے توحید اختیار کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کا حق، بندوں کا حق، والدین کا حق، فلاں کا حق، ظلم مت کرو، شرک مت کرو، بدعت مت کرو، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کیا جائے اور اس کی خوبیاں اور نتائج بتائے جائیں۔
یہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں جو برائیاں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے اللہ نے منع کیا، ان کے نقصانات بتائے جائیں، اس کی قباحت بتائی جائے، اس طریقے سے تربیت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔